الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 138 تا 141 آپ احباب کے سامنے تلاوت ہو. ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے: بشر المنافقین، خوشخبری دے دیجئے منافقوں کو. اے میرے حبیب، اے میرے رسول، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ خوشخبری دے دیجئے منافقوں کو بِأَنَّ لَهُمْ، بے شک ان منافقین کے لیے عذاباً علیما، دردناک عذاب کی. الذین، منافق وہ لوگ ہیں، یتخذون الکافرین، جو بناتے ہیں کافروں کو اولیاء، دوست، من دون المؤمنین، مومنوں کے سوا. منافق وہ لوگ ہیں جو بناتے ہیں کافروں کو دوست، مومنوں کو چھوڑ کر، ایمان والوں کو چھوڑ کر، من دون المؤمنین، مومنوں کے سوا. ایبتغون، کیا وہ لوگ تلاش کرنا چاہتے ہیں، عندہم العزت، ان کافروں کے پاس عزت کو،
فَإِنَّ الْعِزَّةَ سو بے شک عزت للہ اللہ ہی کے لیے ہے، جمیعا سب کی سب، وقد نزل اور تحقیق اللہ نے نازل کیا، علیکم تم لوگوں پر، فی الکتاب کتاب میں، ان اذا سمعتم یہ کہ جس وقت تم لوگ سنو، آیات اللہ اللہ کی آیات کے بارے میں، کہ یکفر بہا آیات کا انکار کیا جا رہا ہے، وَيُسْتَہْزَأُ بِهَا اور اللہ کی آیات کا ٹھٹا کیا جا رہا ہے، استہزاء کیا جا رہا ہے، مذاق اڑایا جا رہا ہے، فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ سو تم لوگ نہ بیٹھو ان لوگوں کے ساتھ، حَتَّى يَخُوضُوا یہاں تک کہ وہ لوگ مشغول ہو جائیں، فی حدیث غیری اس بات کے علاوہ، اس کے علاوہ کسی اور بات میں، فی حدیث غیری یہاں تک کہ یہ لوگ مشغول ہو جاویں اس کے علاوہ کسی اور بات میں، انکم بے شک تم لوگ اگر ان کے ساتھ اس حال میں بھی مشغول رہے، بیٹھے رہے، اذم مثلہم اس وقت ان لوگوں کی طرح گناہ گار ہو جاؤ گے، منافقین کی طرح، کافروں کی طرح، مذاق اڑانے والوں کی طرح، انکار کرنے والوں کی طرح تم لوگ بھی گناہ گار ہو جاؤ گے، ان اللہ بے شک اللہ تعالی جامع المنافقین جمع کرنے والا ہے منافقوں کو، والکافرین اور کافروں کو، فی جہنم جمیعا جہنم میں اکٹھے، الذین منافق وہ لوگ ہیں، یتربصون بکم جو انتظار کر رہے ہیں تمہارا، فَإِن كَانَ لَكُمْ سو اگر ہوئی تمہیں فتح من اللہ اللہ کی طرف سے فتح، قالوا یہ منافق کہتے ہیں، الم نکم معکم کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے، وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ اور اگر ہے کافروں کے لیے، نصیب کوئی حصہ، قالوا تو یہ منافقین کہتے ہیں، الم نستحوذ علیکم کیا ہم تم پر غالب نہ آ چکے تھے، ونمنعکم اور ہم ونمنعکم من المؤمنین اور ہم نے تمہاری حفاظت کی مومنوں سے، ایمان والوں سے، فاللہ سو اللہ تعالی یحکم بینکم فیصلہ کرے گا تمہارے درمیان، یوم القیامہ قیامت کے دن، وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ اور ہرگز اللہ نہیں بنائے گا، للکافرین کافروں کے لیے، علی المؤمنین مومنوں پر، سبیلا ایک
اقتدار کا کوئی راستہ، نکلنے کا کوئی راستہ، اقتدار کا کوئی راستہ۔ ان آیات کریمہ سے قبل اللہ جل جلالہ نے کافروں کا تذکرہ فرمایا، اور ان آیات کریمہ میں اللہ جل جلالہ منافقین کا ذکر فرما رہے ہیں، اور بشر المنافقین سے بتلایا کہ اے میرے پیغمبر آپ خوشخبری دے دیجئے منافقوں کو کس بات کی؟ کہ ان کو دردناک عذاب ہوگا کل قیامت کے دن، دردناک عذاب ہوگا، دنیا میں بھی ذلیل ہوں گے، آخرت میں بھی ذلیل ہوں گے۔ اب خوشخبری تو ہوتی ہے خوشی کی چیز کی، کسی نعمت کے ملنے کی، کسی اعزاز کے ملنے کی، کسی بڑے تحفے کے ملنے کی، خوشی کے ملنے کی خوشی ہوتی ہے۔ تو منافقین کو عذاب ہوگا تو یہ خوشی کیسی؟ منافقین کو سزا ملے گی تو خوشی کیسی؟ اصل میں اللہ جل جلالہ منافقین پر طنز فرما رہے، منافقین پر ان کی شدت عذاب جو کی تکلیف ہے اس کو بشارت سے بیان فرما کر ان کی تکلیف میں اضافہ فرما رہے ہیں، تکلیف میں اضافہ فرما رہے ہیں، بشارت سے عذاب کو بیان کر کر ان کی تکلیف میں اضافہ فرما رہے کہ ان کو بطور تنزیہ طور پر کہ اے میرے پیغمبر ان کو خوشخبری دی دیجئے دردناک عذاب کی۔ اب منافقین کا آگے تفصیل منافقین کی ذکر فرمائی۔ پیچھے آپ نے دیکھا منافقین کا، کافروں کا ذکر ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، بچڑے کی عبادت کی، پھر گئے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آیا، اس وقت ایمان لائے، پھر گئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بہتان باندھا، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آیا۔ آپ کے زمانے سے پہلے یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے بڑے اپنے ماتحتوں کو کہا کرتے تھے کہ آخر الزمان پیغمبر آئیں تو ایمان لانا ہے، لیکن جب اور جب جنگیں ہوا کرتی، دشمنوں سے لڑائیاں ہوا کرتی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے دے کر، وسیلے دے کر فتوحات حاصل کیا کرتے تھے۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ان کے درمیان، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں پیغمبر نبوت کو تسلیم کرنے کے بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانا شروع کر دیا، تکلیفیں دینا شروع کر دی، منکر ہو گئے، ختم نبوت کا انکار کر دیا۔ تو کھلے کافروں کا ذکر تھا، اب یہاں منافقین کا ذکر۔ آپ دیکھیے، ایک ہے مومن، ایک ہے کافر، ایک ہے منافق۔ مومن اسے کہا جاتا ہے جو زبان سے بھی ایمان کا اقرار کرے اور دل بھی اس کا تصدیق کرے۔ زبان سے ایمان کا اقرار، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، زبان سے اقرار، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، زبان سے اقرار، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، زبان سے اقرار اور دل سے تصدیق، اور نماز، روزہ، حج کا اپنی عملی زندگی میں عمل کر کر، اپنی زندگی میں نماز، روزے اور حج کو لا کر اس کا ثبوت دینا، اپنے ایمان کا اظہار کرنا۔ تو جس شخص میں یہ تعریف پائی جائے کہ زبان سے اقرار کر رہا، دل سے تصدیق کر رہا اور نماز، روزہ، حج وغیرہ کی اپنے عمل کے ذریعے اظہار کر رہا، ادائیگی کر کر، تو یہ کیا ہے؟
یہ مومن ہے۔ اور کافر کسے کہا جاتا ہے؟ کافر وہ جو زبان سے بھی انکار کرے اور دل سے بھی انکار کرے، زبان سے بھی کفر کرے، دل میں بھی کفر رکھے، اسے کہا جاتا ہے کافر۔ تیسری قسم منافق۔ منافق کسے کہا جاتا ہے؟ منافق کہا جاتا ہے کہ جو زبان سے تو ایمان کا اقرار کرے، اپنا آپ کو مسلمان کہلائے اور مسلمان ہونے کا دعویٰ کرے کہ میں مسلمان ہوں، لیکن دل اس کا تکذیب کرے، دل میں کفر ہے لیکن زبان پر ایمان کا اظہار ہے، تو یہ شخص کیا ہے؟ یہ منافق ہے۔ کھلے کافر سے زیادہ خطرناک منافق ہے۔ کافر سے بھی زیادہ خطرناک ایمان والوں کے لیے، اسلام کے لیے کون ہے؟ منافق۔ منافق دوست نما دشمن، یہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے بنسبت کھلے دشمن کے۔ تو یہ منافق دوست نما دشمن ہے کہ جن کے جلدی سے کفر کا بھی پتہ نہیں چلتا اور اندر ہی اندر بغض لیے ہوئے اور منصوبے بنا رہے، پروپیگنڈے بنا رہے، مکر کر رہے کہ کس طرح مسلمانوں کو، اسلام کو نقصان پہنچایا جائے۔ تو دوست نما دشمن سے، دشمن یہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے کھلے دشمن سے۔ تو ایک جو کھلا کافر ہے وہ اتنا خطرناک نہیں ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے، مومن کو پتہ ہے یہ دشمن ہے، یہ کافر ہے، یہ کافر ہے، تو ہر وقت اس کے لیے تیار ہے۔ لیکن جو منافق ہے اس کا جلدی سے پتہ نہیں چلتا، جب پتہ نہیں چلتا تو وہ مسلمان جو ہے اس کے لیے، اس سے تحفظ کے لیے، اس سے بچاؤ کے لیے، اس کے مقابلہ کرنے کے لیے پہلے سے تیار نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ اسے وہ اپنا دوست سمجھ رہا ہے، اسے اپنا سمجھ رہا ہے، لیکن دل میں کفر ہے اس کے۔ تو یہ منافق کھلے کافر سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ منافق کھلے کافر سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ دوست نما دشمن کھلے دشمن سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت ان آیات کریمہ میں ان منافقین کا ذکر فرما رہے جو اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے سب سے زیادہ خطرناک تھے۔ کیا فرما رہے؟ تو سنیے، منافق وہ لوگ ہیں جو بناتے ہیں کافروں کو دوست اللہ کے سوا۔ کیا وہ لوگ تلاش کرتے ہیں منافق کافروں کے پاس عزت کو؟ منافق اب مومنوں کے ساتھ تو دوستی نہیں رکھتے اور جو ہے سچے مومن نہیں بنتے، دل میں کفر ہے، اور کافروں کو دوست بناتے ہیں کہ ان کافروں سے ہمیں عزت ملے گی، ان کافروں سے ہمیں غلبہ ملے گا، یہ کافر ہمارے حقیقی دوست ہیں۔ اب ان کو تو دوست بناتے ہیں کہ ہمارے لیے عزت انہی سے دوستی رکھنے میں ہے، اس کے علاوہ کسی سے عزت نہیں ملے گی۔ تو جبکہ اللہ رب العزت فرما رہے کہ ان کافروں کو جن کو تم دوست بنا رہے ہو اور ان سے یہ سمجھ رہے ہو، امیدیں باندھ رہے ہو کہ تمہیں ان سے عزت ملے گی، ان سے تمہیں عزت نہیں ملے گی، کیونکہ عزت اور ذلت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، سب کی سب عزتیں اللہ ہی کے پاس ہیں، کافروں کے پاس نہیں ہے۔ تو تمہارے یہ غلط نظریہ ہے، غلط سوچ ہے، تم دھوکے میں پڑ رہے ہو، اپنے آپ کو بھی دھوکے میں ڈال رہے ہو اور اپنی سوچ بھی دھوکہ نما رکھ رہے ہو۔ تو اس وجہ سے کافروں سے دوستی رکھنے میں عزت نہیں ہے، عزت اور ذلت تو اللہ کے اختیار میں، اور اللہ ہمیشہ اسے عزت دیتا ہے جو اللہ کی مان کر زندگی گزارتا ہے، جو پکا مسلمان ہوتا ہے، جو ٹھکا مسلمان ہوتا ہے، جو سچا مسلمان ہوتا ہے، اللہ اس کے لیے عزتیں رکھتے ہیں۔ اور جو اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ سے دوستیاں رکھے، کبھی اس سے عزت نہیں ملا کرتی، کبھی اس سے عزت نہیں ملا کرتی۔ پھر آگے میرے رب نے فرمایا وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ، اور تحقیق اللہ نے نازل کیا تم پر کتاب میں کس بات کو، کہ جب تم سنو اللہ کی آیات کے بارے میں کہ ان کا انکار کیا جا رہا ہے، جن سے تمہارے تعلقات ہیں، جن سے تمہارے تعلقات ہیں، تمہاری دوستیاں ہیں، تمہاری اٹھن بیٹھک ہے، تمہاری محبتیں وابستہ ہیں، اگر تم ان لوگوں سے دیکھو
کہ اللہ کی آیات کا انکار کیا جا رہا ہے، اور وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا، اور اللہ کی آیات کا استہزاء کیا جا رہا ہے، مذاق اڑایا جا رہا ہے، تو اللہ رب العزت کی طرف سے پھر تمہارے لیے حکم یہ ہے فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ، تو تم ان لوگوں کے پاس کبھی نہ بیٹھو، ان کے ساتھ نہ بیٹھو۔ اگر ان کی مجلس میں تم بیٹھے ہو، دنیاوی معاملات کافروں سے رکھنا اس کی شریعت نے اجازت دی ہے، لیکن جہاں تم دیکھو کہ مجلس ایسی ہے یا تو کافروں کی ہے اور کافر اسلام کے خلاف، شریعت کے خلاف باتیں کر رہے، مذاق اڑا رہے، قرآن کریم کے آیات کا انکار کر رہے، تو تم کیا کرو؟ فوراً ان سے تعلقات ختم کرو، اٹھ جاؤ ان کی مجالس سے، نکل جاؤ ان کی مجالس سے، تمہیں پھر وہاں بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے، ان کے پاس بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو اسی طرح یہاں تک کہ وہ لوگ قرآن کریم کی آشیت کا مذاق اڑائے جانے کے علاوہ کسی اور بات میں مشغول ہو جائے، قرآن کریم کی آیات کا انکار کیے جانے کے علاوہ کسی اور بات میں مشغول ہو جائے جو شریعت کے خلاف نہ ہو، جو دین کے خلاف نہ ہو، جو پیغمبروں کے خلاف نہ ہو، تو پھر کیا ہے؟ پھر تم ان کے ساتھ بیٹھ سکتے ہو۔ اس آیت کریمہ سے یہ بات معلوم ہوئی، جن لوگوں سے دوستیاں ہیں، خاندان والے ہیں، رشتہ دار ہیں، اگر مجلس لگی ہے، مجلس قائم ہے، پھر تم دیکھ رہے ہو اس مجلس کے اندر غیبت ہو رہی ہے، اس مجلس کے اندر برائیاں بیان کی جا رہی ہیں، اس مجلس میں قرآن شریعت کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں، اس مجلس کے اندر گناہ کے بارے میں منصوبے بن رہے، اس مجلس کے اندر علماء کے خلاف منصوبے بن رہے، دین کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، تو پھر تمہارے لیے حکم یہ ہے ایسی غیبت والی مجلس کے اٹھ جاؤ، ایسے اسلام کے خلاف باتیں ہونے والی مجلس سے اٹھ جاؤ۔ اسلام سے نفرت کرنے والے لوگ جو اسلام کے خلاف باتیں کر رہے، دین کا مذاق اڑا رہے، دینداروں کے خلاف باتیں کر رہے، تو تم وہاں سے اٹھ جاؤ، وہاں بیٹھنے کی تمہیں اجازت نہیں ہے۔ اگر تم دیکھ رہے ہو کوئی مذاق اڑایا جا رہا ہے اللہ کے گھر کا، مدارس کا، مساجد کا، آیات قرآنی کا، دین کا، شریعت کے احکامات کا، غیبتیں ہو رہی ہیں، برائیاں ہو رہی ہیں، گناہوں کے منصوبے ہو رہے، گناہ ایک دوسرے کا استہزاء کیا جا رہا ہے، مذاق اڑایا جا رہا ہے، ایک دوسرے کے خلاف پروپیگنڈے کیے جا رہے، نفرت کے بیج بوئے جا رہے، تو پھر اگر تمہارے لیے تم میں اتنی طاقت ہے کہ تم انہیں روک سکتے ہو تو زبان سے روکو۔ اگر تم روک نہیں سکتے، پتہ ہے روکوں گا تو زیادہ فتنہ پھیلے گا، زیادہ فساد پھیلے گا، تو پھر تمہارے لیے حکم یہ ہے کہ اس مجلس سے خاموشی سے اٹھ کر چلے جاؤ، اس مجلس میں پھر بیٹھو نہ، اس مجلس میں بیٹھو نہ۔ اگر تمہارے، کیونکہ اب یہ زمانہ ایسا ہے، اس زمانے کے اندر اگر آپ کسی کو، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی کو روکو گے تو ضد پر اڑ جاتے ہیں، جھگڑوں تک نوبت آ جاتی ہے، فساد پھیل جاتا ہے۔ تو اب یہ زمانہ ایسا گزر رہا ہے، اگر تم روکو گے، تمہیں اگر یہ محسوس ہو کہ تمہارے روکنے سے فساد برپا ہوگا، تمہارے روکنے سے جھگڑے پیدا ہوں گے، تمہارے روکنے سے مزید یہ نفرت کریں گے، تو پھر تم خود خاموشی کے ساتھ اٹھ کر چلے جاؤ۔ لیکن اگر تم اٹھ کر نہیں گئے اور تم بھی ان کے ساتھ مشغول ہو گئے، تو جس طرح وہ گناہگار ہے تم بھی اسی طرح گناہگار ہو۔ اللہ رب العزت نے یہی بیان فرمایا، انکم اذا مثلہم، تو تم بھی ان جیسے ہو جاؤ گے، جس طرح وہ گناہگار ہیں تم بھی انہی جیسے گناہگار ہو جاؤ گے۔ لہٰذا ضروری یہ ہے جہاں پر بدعات ہو رہی ہے، دین کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں اور علماء کے خلاف بغاوتیں ہو رہی ہیں، اسلام اور شریعت کے خلاف منصوبے بن رہے اور دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، غیبتیں ہو رہی ہیں، جھوٹ بولے جا رہے، گناہ کیے جا رہے، گناہوں کے بارے میں منصوبے بنائے جا رہے، اللہ جو ہے پھر وہاں پر حکم کیا اللہ کی طرف سے کہ تم وہاں سے اٹھ کر چلے جاؤ۔ اگر نہیں اٹھو گے تو تم بھی ان جیسے گناہگار ہو جاؤ گے۔ وَبِكُفْرِهِمْ، پھر آگے میرے رب نے فرمایا، ان اللہ جامع المنافقین، بے شک اللہ منافقون کو جمع کرے گا اور کافروں کو بھی جمع کرے گا۔ کہاں پر جمع کرے گا؟ فی جہنم جمیعا۔ منافقین کو کیوں؟ کیونکہ ان کے دل میں کفر تھا، یہ پکے کافر تھے اور خطرناک کافر تھے۔ اور کافروں کو کیوں؟ کیونکہ وہ بھی اللہ کے باغی تھے، انہوں نے کفر کر کر اپنے رب کی نافرمانی کی، اپنی آخرت کو برباد کیا،
تو اللہ رب العزت ان کافروں کو بھی، ان منافقین کو بھی فی جہنم جمیعا، اکٹھے جہنم کے اندر جمع کرے گا۔ اور پھر فرمایا منافق تو وہ لوگ ہیں کہ جو منتظر ہیں تمہارے، کس بات کے انتظار میں ہیں؟ وہ انتظار میں کہ اگر مسلمانوں کو فتح ہوئی تو پھر آ جاتے ہیں کہ ہم نے دیکھو تمہارا ساتھ دیا تھا، ہم نے تمہارے ساتھ دیا تھا، ہم تمہارے ساتھ تھے، اب مال غنیمت ملا ہے تو ہمیں بھی حصہ دو۔ اور اگر مسلمانوں کو خدا نہ خواستہ اگر شکست ہو جاتی تو یہ لوگ منافق جو ہے کافروں کے پاس چلے جاتے اور پھر ان سے کہتے دیکھو ہم غالب آ چکے تھے، لیکن ہم اگر تمہارا ساتھ نہ دیتے، ہم ساتھ نہ دیتے تو پھر کیا ہے، تو تمہیں یہ حصہ نہ ملتا، تم غالب نہ آتے۔ ہم غالب آ چکے تھے لیکن ہم نے تمہارا ساتھ دیا اور ان کے خلاف سازش کی مسلمانوں کے خلاف، اور تو اب دیکھو تم غالب آ چکے ہو، تو کافروں کے پاس چلے جاتے اور کہتے کہ لہٰذا اب تم ہمیں حصہ دو، جو تمہارے پاس مال آیا جنگ کے نتیجے میں، جو ہے فتح کے نتیجے میں تم ہمیں مال دو، جو تمہارے پاس جتنا بھی مال آیا ہے، جو دولت آئی ہے، خزانہ آیا ہے، اس میں سے ہمیں بھی حصہ دو، تو ہم نے تمہارا ساتھ دیا ہے، تمہاری مدد کی ہے، ورنہ اگر ہم نہ کرتے تو مومن تمہارے اوپر غالب آ جاتے، تو کافروں کے پاس چلے جاتے۔ اب مومنوں کے پاس بھی آتے ہیں حصہ لینے کے لیے، کافروں کے پاس بھی جاتے ہیں منافقین حصہ لینے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے یاد رکھیں یہ منافق، یاد رکھیں یہ کافر، فاللہ یحکم بینکم یوم القیامہ، سو اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کرے گا، فیصلہ کرے گا۔ فیصلہ کرے گا کس چیز کا؟ جہنم کا۔ تم نے مومنوں کے ساتھ عداوت رکھ کر، ایمان والوں کے ساتھ بغض رکھ کر، ایمان والوں کے ساتھ نفرت کے بیج بو کر تم نے اسلام کو نقصان پہنچایا، ایمان والوں کو نقصان پہنچایا، شریعت اسلام کو نقصان پہنچایا، کل قیامت کے دن تمہارا رب تمہارے لیے جہنم کا فیصلہ کرے گا۔ آج دنیا میں گزار لو جس طرح گزارنی ہے، وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ، اور ہرگز اللہ کافروں کے لیے مومنوں پر اقتدار کا کوئی راستہ نہ نکالے گا۔ یہ کافر لوگ کبھی بھی مسلمانوں پر غالب نہیں آ سکتے جب تک مسلمان اپنے ایمان میں پختہ ہیں، ان کا تعلق اپنے رب سے مضبوط ہے اور ایمان اور تقوی میں کامل ہے، تو یہ کافر کبھی بھی ان پر غالب نہیں آ سکتے۔ تو یہ کافر لوگ جو ہے یہ کبھی بھی مسلمانوں کا ساتھ نہیں دے سکتے، یہ کبھی بھی مسلمانوں کے اپنے نہیں بن سکتے، یہ کبھی بھی مسلمانوں کے چہتے نہیں بن سکتے، یہ ہمیشہ منافق مومنوں کے خلاف سازشیں رچتے رہے اور سازشیں کرتے رہے۔ جس وقت پاکستان بنا، ابتدائی زمانہ میں، پاکستان کے شروع زمانے میں، اس وقت امریکہ سے معاہدے ہوئے، پاکستان کے معاہدے ہوئے کس چیز کا؟ کہ بھئی اگر تمہارے کسی سے جنگ ہوئی تو ہم تمہارا ساتھ دیں گے، اور اگر ہماری کسی سے جنگ ہوئی تو امریکہ کہنے لگا ہم تمہارے ساتھ دیں گے۔ اب شروع میں یہ ہوا، جب 1965 کی جنگ ہوئی تو اس وقت امریکہ بھاگ گیا، اس نے ذرا بھر بھی ساتھ نہ دیا، کہتے رہے اس سے خوب، لیکن امریکہ نے ساتھ نہ دیا۔ اور پھر جب 1971 کی جنگ ہوئی، اس وقت امریکہ نے خود یہ جنگ کرائی اور پیش تھا پاکستان کے خلاف جنگ کرانے میں، تو یہ کیا ہے؟ کافر ہے۔ اب ان سے معاہدہ بھی ہوا کہ بھئی ہم ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے، حکومت نے معاہدہ بھی کیا، لیکن معاہدے سے وہ پھر گئے۔ مسلمانوں کو کبھی یہ چہتے نہیں بن سکتے، کبھی مسلمانوں کا یہ ساتھ نہیں دے سکتے۔ تو اس وقت اللہ کے ایک بہت بڑے ولی تھے، حضرت مولانا سرفراز صفدر خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پر کروڑہا رحمت نازل فرمائے۔ اس وقت انہوں نے اپنے ایک جمعے کے خطبے میں یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ دیکھو تم جو معاہدے کر رہے ہو ان کے امریکہ کے ساتھ کہ تمہارا ساتھ دیں گے اور تم ان کا ساتھ دو گے، یہ کبھی بھی یہ کافر ہیں، اور کافر کبھی مسلمانوں کے اپنے نہیں بن سکتے، ہمیشہ وہ اپنے مفاد کو تلاش کرتے ہیں، یہ عین موقع پر تمہیں دھوکہ دے سکتے ہیں، لہٰذا یہ شریعت کے خلاف ہے، دین کے خلاف ہے، تمہارا اس طرح ان کے ساتھ جو ہے معاہدہ کرنا، یہ تمہیں دھوکہ دیں گے۔ اس وقت کچھ لوگوں نے آواز اٹھائی، یہ مولوی اس طرح کی باتیں کرتا ہے، اسے کسی بات کی سمجھ نہیں ہے تو میں اسے نمٹ لوں گا۔ کچھ لوگوں نے دھمکیاں دی، لیکن پھر دیکھا جب 1965 کی جنگ ہوئی تو واقعتاً امریکہ نے مسلمانوں کا ساتھ نہ دیا، پاکستان کا ساتھ نہ دیا، اور جب 1961 کی جنگ ہوئی تو امریکہ نے خود مسلمانوں پر یہ حملہ کروایا، پاکستان پر حملہ کروایا اور جنگ کرائی۔ تو ہمیشہ کافر کا تو ساتھ دے سکتا ہے لیکن ایمان والوں کا ساتھ کبھی نہیں دے سکتا۔ تو اور یہ قرآن کا فیصلہ ہے، کسی مولوی کا فیصلہ نہیں ہے بلکہ قرآن کا فیصلہ ہے کہ یہود و نصارہ کبھی مسلمانوں کے دوست نہیں بن سکتے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، تو ان سے تعلق رکھو
تو اتنے تعلق رکھو جتنی تمہاری ضرورت ہے، لیکن انہیں حد سے زیادہ ان پر بھروسہ کرنا یہ تمہیں دھوکے میں ڈالنا ہے، اپنے آپ کو دھوکے میں ڈالنا ہے۔ حد سے زیادہ ان سے دوستی رکھنا ہے یا ان پر بھروسہ رکھنا، بھروسہ ہمیشہ اللہ کی ذات پر رکھا جائے، توکل اللہ کیا جائے، اور اسباب کے درجے میں کوئی دنیاوی معاملات ہیں وہ ان سے کر سکتے ہو، تجارت کے معاملات ہیں وہ ان سے کر سکتے ہو، لیکن اگر آپ یہ سمجھو کہ ہم مومن ہیں، ہمارے یہ محسن ہوں گے، ایمان والوں کے، اسلام والوں کے یہ محسن ہوں گے، تو یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا، یہ ناممکن ہے، کیونکہ یہ قرآن کا فیصلہ ہے، یہ حدیث کے روح سے فیصلہ ہے، تو یہ کبھی بھی اپنے نہیں بن سکتے، یہ ہمیشہ مسلمانوں کے دشمن ہیں اور دشمن ہی رہیں گے، اور ہمیشہ مسلمانوں کے لیے یہ اجنبی ہیں اور اجنبی ہی رہیں گے۔ مسلمان کا دوست بن سکتا ہے، کافر مسلمان کا دوست کبھی نہیں بن سکتا۔ تو قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے منافقین کے شدت کفر کو بیان فرمایا کہ منافقین بڑے دھوکے باز ہیں، بڑے ہی چلاک ہیں، یہ اپنے مفاد کو ہمیشہ تلاش کرتے ہیں اور نفاق رکھ کر مسلمانوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر طرح کے گناہوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور منافقین سے اسلام کی، مسلمانوں کی، اسلامی سلطنتوں کی اللہ رب العزت حفاظت فرمائے۔